من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف یہ جی مکی صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں اس کے اندر اور 111 آیات ہیں۔ اس کا نام ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پڑپوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ نبیوں کی ایک لڑی ہے، ان کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے نازل ہونے کی مفسرین کرام نے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ کہ کچھ مومنین نے یا مسلمانوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں، کوئی کہانی سنائیں۔ جس طرح بیٹھتے ہیں نا مجلسوں کے اندر بڑے بڑے لوگ، تو پھر کچھ نوجوان کہتے ہیں جی کوئی پرانی گل سناؤ، کوئی قصہ کوئی کہانی سنائیں۔ تو چونکہ کافروں کی تکالیف سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا رنگ بدلے مجلس کا، جس آتے نا روح رم پراؤں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف اتاری۔ یوں تو قصے قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت سارے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اور جناب موسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ جناب سارے پیغمبروں کے قصے موجود ہیں۔ لیکن اس قصے کو جو اللہ پاک نے احسن القصص قرار دیا ہے، قرآن مجید کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین قصہ، اور یہ سچائی پر مبنی ہے۔ کوئی قصہ کہانی اس طرح کی نہیں ہے جو لوگ بنا لیتے ہیں، یہ سچا قصہ ہے اور بڑی عبرت والا قصہ ہے۔ احسن القصص، آپ اللہ پاک نے فرمایا لو میرے پیغمبر اپنے ان ساتھیوں کو سناؤ ایک بہترین کہانی جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری جو لکھتے ہیں اس کی وجہ مفسرین کرام کہ کچھ کافروں نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کی شے پر، یہودیوں نے انہیں سکھلایا، بتایا کہ اس طرح کا یہ سوال کرو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کون تھے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ بنی اسرائیل جو ہے مصر کے اندر کیسے پہنچے تھے، جبکہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب یہ تو شام کے باسی تھے، شام کے رہنے والے تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مصر کے اندر کس طرح پہنچے؟ تو یہ 2 سوال انہوں نے کیے تھے مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے جواب میں یہ سورہ یوسف اتاری گئی کہ یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کس طرح شام سے مصر پہنچے،
یہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پہنچے تھے۔ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو بکتے بکاتے کہاں پہنچے؟ یہ مصر کے بازار میں۔ اللہ نے وائن کو بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ آگے لمبا قصہ ہے کہ کس کس طرح انہوں نے میرے بھائیوں وہاں پر سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے سکے بھائیوں نے حسد کیا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ خوبصورت ہے اور اس سے کوئی زیادہ کام کاج نہیں لیتا، ہم ہیں کہ سارا دن کام کرتے ہیں، 11 بھائی ہیں ہم، اور محبتیں باپ یوسف علیہ السلام سے کر رہے ہیں، محنت مزدوری ہم کر کر کے تھک جاتے۔ حسد آ گیا دل کے اندر باپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا۔ پلان بنا کے باپ کے سامنے گئے، یعقوب کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے یہ ہمارا بھائی ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ بکریاں چرائے گا، کھیلے گا، کودے گا اور وہاں پر ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو خیر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں پر پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی۔ ابھی یہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، 7 یا 8 سال عمر تھی۔ زیادتی کی اور اس کی قمیض اتاری، مارا پیٹا، رسی اٹھا کر وہ وہاں پر کنویں میں پھینک دیا جو ایک راستے پر قائم تھا، کنویں میں ڈالا۔ اور پھر وہاں پر آئے مسافر راستہ چلتے ہوئے، انہوں نے اپنا ڈول پانی کا اس میں ڈالا پانی کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھے اور وہاں باہر نکلے تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ہمیں عظیم خزانہ ملا ہے، اتنا خوبصورت بچہ۔ اور یہ منظر چھپ کے دیکھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ دوسرے دن کی بات ہے، جب انہوں نے نکالا یوسف کو، پھر وہ بھاگتے آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آیا ہوا ہے، ہم یہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تو کنویں سے، انہوں نے کہا نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے بھائیوں نے پہلے دن تو کنویں میں پھینکا، دوسرے دن چند درہموں کے بدلے اپنے بھائی کو بیچ دیا ان قافلے والوں پر کہ لینا ہے تو پھر مول لے جاؤ، قیمت ہمیں دو، چلو تھوڑی ہی دے دو۔ تو چند ٹکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا قافلے والوں پر۔ پھر مصر کے بازاروں کے اندر یوسف علیہ السلام کیسے آئے؟ وہ قافلے والے آ کر انہوں نے آواز لگائی، اور میرے بھائیوں وہاں پر بات مختصر، عزیز مصر جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے، اس کی بیوی نے اس حسین و جمیل خوبصورت ترین لڑکے کو خرید لیا۔ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، کس کو ہم بیٹا بنا لیں گے؟ اب یوسف علیہ السلام کو ہارینے لگے۔ شاہی محل کے اندر، شاہی خاندان کے اندر یوسف علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ نے پہنچایا نا، شاہی خاندان ہے، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، بشیر ہیں، یہ کس طرح حکومت کر رہے ہیں، کس طرح معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دکھانا تھا، کل اسی یوسف کو اس تخت پر بٹھانا تھا، اس لیے اس خاندان کے اندر پہنچا دیا یوسف کو۔ اب وہ اس کی بیوی اس پر، یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو فریفتہ ہونے لگی اور دروازوں میں بند کر کے کہنے لگی قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام میرے پاس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی پناہ پکڑی، اس کے پاس جانے سے، قریب جانے سے میرے بھائیوں اللہ کی پناہ مانگی اور باز رہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی کہ بھاگو، یہ واپس پلٹ کے بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے، جو کنڈیاں لگی ہوئی تھی، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اس نوجوان کا تقویٰ دیکھو، ہے کون؟ گھر کی مالکہ ہے، خاتون اول ہے ملک کی، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی جوان ہے، اور دروازے بھی سارے بند ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا تقویٰ اور پرہیزگاری انتہا درجے کی۔ بھاگے یوسف علیہ السلام، جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا، کھینچا، پھٹ گیا کرتا۔ تو خیر جب دروازے پر پہنچے تو باہر کھڑا تھا وہ بادشاہ عزیز مصر، اس عورت کا خاوند۔ ایک دم اس نے پاسا پلٹا، کہنے لگی اس آدمی کی جزا کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو؟
گویا کہ یوسف کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا کہ میں نے نہیں، یہ اس نے کوشش کی ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو وشاہد شاہد من اہلہا، ایک گواہی دینے والے معصوم بچے نے گواہی دی، جو دودھ پیتا بچہ تھا، بول نہیں سکتا تھا، یہاں پر نبی کا معاملہ تھا، اس نے گواہی دی اگر دیکھو یوسف کو جا کر اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے پھر یوسف جرمدار ہے، اور اگر کرتا اس کا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ عورت جرمدار ہے۔ کرتا جا کے دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سمجھ گیا بادشاہ کہ ہاں سارا قصور میری بیوی کا ہی ہے، تو اس وقت اس نے کہا تھا ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اور قرآن نے اس کے الفاظ کو قرآن بنا دیا، اللہ پاک نے، عورت کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو عظیم قرار دیا ہے۔ سب نہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں اور بڑی مخلص اور وفادار عورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو عورت مکر کرنے پہ آ جائے، قرآن کہتا ہے عورت کا مکر سب سے بڑی بلا ہے۔ اگر وہ عورت تمہارے ساتھ مکر کرنے پہ آ جائے، ایک ضرب المثل بھی ایک مشہور ہے نا، ترے چیزاں کو بچو، پولیس دی ٹکر، دریا دا چکر تے عورت دا مکر، یہ ترے چیزاں انہاں کو بچو خدا بچاوے۔ تو یہ ہے کہ جو عورت مکر کرنے پہ آ جائے تو ان کیدکن عظیم، اس کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو ان مکروں سے بچائے۔ تو خیر میرے بھائیوں، اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ڈال دیے گئے، جیل میں چلے گئے، وہاں بھی تربیت ہوئی۔ جیل کے اندر ڈال کے بھی اللہ نے اپنے نبی کو ایک تو عورتوں سے محفوظ کیا، جو ساری عورتیں اس کے پیچھے لگ گئی تھی اور کہتی تھی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے اتنی پاکیزہ صورت والا، ساری عورتیں پیچھے لگ گئی۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس ہونے والے نبی یوسف کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اللہ کا حکم تھا۔ اب کتنا عرصہ یہ جیل میں پڑے رہے، وہاں پر دین کی تبلیغ کی انہوں نے جیل کے اندر قیدیوں کو، پھر جیل سے نکالے گئے، اور نکالے کس طرح گئے؟ اللہ پاک نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، تعویل الاحادیث، اس کو ہم نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ کو پہلے قیدیوں کو خواب آئی، ان کی تعبیر سچی نکلی جو یوسف نے بتائی تھی، اور ان قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے نکالی تھی، وہ بادشاہ کا ساقی بن گیا، شراب پلانے والا، اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا۔ جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے وہی نکلی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھی تو بادشاہ نے جب اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی تو وہ قیدی کہنے لگا کہ بھائی اگر سچی تعبیر چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو، اے بادشاہ سلامت، میں جیل میں جاؤں، جا کے اس یوسف سے پوچھ کے آتا ہوں جس نے میری تعبیر بتائی تھی، وہ سچی بات بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، وَيُعَلِّمُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ کو پہنچائی گئی۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں، اس طرح نہیں، اس کو باہر نکالو جیل سے، میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس سے آمنے سامنے بات کروں اور اس سے پوچھوں۔ جب وہاں گئے یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس طرح باہر نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو جن عورتوں نے میرے پیچھے بڑے بڑے الزامات لگائے، جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا، ان عورتوں سے پہلے تحقیق کرو، میری صفائی وہ دیں گی تو پھر میں آؤں گا۔ عورتوں کو جمع کیا اور بادشاہ کی بیوی بھی آئی، سب سے بادشاہ نے پوچھا اب تو زمانہ گزر گیا ہے، بتاؤ وہ بات کیا تھی یوسف کے بارے میں؟ تو بادشاہ کی بیوی کہنے لگی سب سے پہلے ہاں اے بادشاہ سلامت، اب تو بات گزر گئی ہے، یوسف پاک باز انسان ہے، سارا جرم قصور ہمارا ہی تھا، ہم نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی۔ بات جب صاف ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے اور بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کو میں اپنے مصاحب و مشیروں میں شامل کرنا چاہتا ہوں،
جو خواب کی تعبیر آپ نے بتائی ہے، اس ملک کے پہلے 7 سال بڑے اچھے آنے والے ہیں خواب کے مطابق، اور پچھلے 7 سال بڑے برے آنے والے ہیں، سخت آنے والے ہیں، آپ میرے مشیر رہیں، مجھے مشورہ دیتے رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کی، لیکن ایسا کرو کہ مجھے آپ وزارت خزانہ کا قلم دے دو، وزیر خزانہ مجھے بناؤ، انی حفیظ علیم، میں معیشت کو جانتا ہوں، مجھے اللہ پاک نے معیشت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ علم ودیت کیا تھا معیشت کے بارے میں، تو وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ بندہ کوئی سرکاری عہدہ اگر اس کے اہل ہے وہ طلب بھی کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے اگر اس کا اہل ہے، نااہل لوگ نہیں، جو اس کو اہل ہوں تو وہ طلب بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ کا قلم سونپ دیا گیا، اور اس کے سے بھی آگے بڑھ کر وقت گزرتا گیا اور بادشاہ نے پوری بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، پوری بادشاہت دے دی۔ اور پھر چلتے چلاتے وہ 7 سال اچھے ہوئے، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا جدید زراعت کا نظام لائے ہیں، تو یوسف لائے سب سے پہلے زراعت کا نظام اور سٹورز کرنے کا نظام، غلے کو محفوظ کرنے کا نظام، خزانے کو محفوظ کرنے کا نظام، یہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش فرمایا تھا، جو قرآن اس پر گواہ ہے۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ گندم یا مکئی جو آپ 7 سال بیجو گے، اس کو سٹوں سے باہر نہیں نکالنا، اسی طرح کاٹ کر سٹوں کے اندر ہی اس کو سٹور کر دو۔ تو آج کل تو بڑے بڑے وہ ایسی والے سٹور ہوتے ہیں نا کہ چیزیں خراب نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو اس سے بھی زیادہ یہ طریقہ محفوظ رہا جو یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا، سٹوں سمیت گندم مکئی غلہ اناج سٹوں سمیت سٹور کیا گیا، 7 سال تک وہ چلتا رہا۔ اور انہی 7 سالوں کے اندر اس کے بھائی بھی آئے، اللہ اکبر، بھائیوں کو اس نے پہچان لیا، پھر بھائی تعارف کیا ان سے، یوسف علیہ السلام نے وہ نہیں پہچان سکے تھے، بعض روایات کے مطابق 40 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ 40 سال کے بعد بچہ بڑا ہو جائے کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ وہ تو پہچان لیتا ہے بڑوں کو، بڑوں کی شکل تو تبدیل نہیں ہوتی۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا، خدمت وہ کی، مدارت سب کچھ، مہمان نوازی، پوچھا اور کوئی بھائی ہے؟ کہا جی ایک اور بھائی بھی ہے ہمارا، ایک گم ہو گیا تھا، یوسف نام تھا اس کا، ایک اور ہے بنیامین اس کا نام ہے۔ کہا آندہ دوسرے وقت جب آؤ گے اس کو بھی لے آنا، نہیں لاؤ گے تو پھر آپ کو غلہ نہیں ملے گا، اسے لے آنا۔ باپ سے بات کی، اس کو بھی لے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ تنہائی میں رکھا، کھانا کھلایا، بتایا میں یوسف ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تدبیر کے تحت پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ پھر چلے گئے اپنے باپ کے پاس، سارا معاملہ بیان کیا، بات مختصر۔ وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام کے جو باپ تھے، والد محترم، رو رو کے ان کی نظر بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے بڑا ہی صبر کیا اپنے اس لاڈلے بیٹے کے اس جدائی کے اس غم میں، بڑا صبر کیا انہوں نے، بینائی کھو دی اپنی۔ ایک خط لکھا یوسف بادشاہ کے نام، عزیز مصر کے نام، بیٹوں کو کہا یہ خط اس کو دینا جو بادشاہ ہے وہاں کا۔ بادشاہ کو لکھا کیا ہمارے اوپر صدقہ کرو، ہم غریب لوگ ہیں، میرے بیٹے کو بھی رہا کر دو جو بنیامین آپ نے روک رکھا ہے چوری کے الزام میں۔ وہ خود تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام نے۔ اب جب یہ خط لے کر آئے یوسف علیہ السلام کو، خط دکھایا، خط یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اور یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بیٹے کو رہا کر دیں اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دیں۔ یوسف علیہ السلام رونے لگے باپ کی تحریر دیکھ کر، باپ کی التجا دیکھ کر، یعقوب نبی کی التجا دیکھ کر، اور چھم چھم رونے لگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب اس کی زبان سے، بادشاہ کی زبان سے
بھائیوں نے یوسف کا نام سنا، ایک دم ٹھٹک کے رہ گئے، یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے؟ کہ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ تمہیں پتا ہے؟ تھوڑا سا غور کیا تو لگا یہ تو وہی بھائی ہے ہمارا۔ جب غور سے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے انتا یوسف، تو کیا یوسف ہی تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا آنا یوسف، میں یوسف ہوں، اور اللہ پاک نے میرے اوپر بڑا ہی کرم کیا ہے، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ اللہ جانتا ہے اور تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اللہ پاک نے میرے اوپر بڑا ہی فضل اور کرم اور رحمت کے دروازے کھولے، آج میں اس مقام پر بیٹھا ہوں، میں یوسف ہوں۔ پھر وہ بڑی لجاجت کرنے لگے، غلطی ہو گئی جی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا، بات کرتے سے شروع ہوئی تھی۔ جب بھائیوں نے کرتا لایا تھا خون آلود کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ کرتا ہے اس کا، کرتے سے ہی بات شروع ہوئی تھی۔ یوسف کے غموں کی ابتدا کرتے سے ہی ہوئی تھی اور کرتے پر ہی بات ختم ہو رہی ہے۔ یوسف نے اپنا کرتا اتار کے بھائیوں کے حوالے کیا اور فرمایا جاؤ یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ، اللہ اس کی نظر کو لوٹا دے گا۔ یوسف بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، یہ معجزہ سرزد ہوا۔ اور یہ جب یہ کرتا مصر سے لے کر چلے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اذن آیا، علم آیا، وحی آئی، اور کچھ حوصلہ ہوا، خوشبو آئی، کہنے لگے ہیں اے لوگو اگر آپ مجھے پاگل نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ حیران ہوئے، گھر کہنے لگے آپ پرانی یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پرانا یہ پاگل پن ہے یوسف کے پیچھے، آپ رو رہے اور باتیں کر رہے۔ لیکن آئے جب خوشخبری لے کر، یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا گیا، باپ کے سر کے اوپر چہرے پہ ڈالا گیا، اللہ نے بنائی آنکھوں کی واپس کر دی اور فرمایا میرے والدین کو میرے پاس لے آنا، اور یوسف علیہ السلام کے مائی باپ کو لایا گیا میرے بھائیوں مصر کے اندر، اور بھائی بھی آئے، اور یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ملک کی سرحدوں کے اوپر اپنے باپ اور ماں باپ کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر، مصر کے ایئرپورٹ پر آج بھی وہ یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی مصر کے ایئرپورٹ پر جلدی حروف کے ساتھ لکھے ہوئے، فادخلوها آمنین، مصر کے اندر داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ماں باپ کو، آج بھی یہ آیت ادھر لکھی ہوئی۔ تو یہ مطلب یہ تھا یہ سورت اتارنے کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو بھی اس کے بعد ایک بادشاہت ملنے والی ہے، مدینہ کی ریاست آپ کو ملنے والی ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ آپ پر بھی مشکلات آئی ہیں، یوسف پر مشکلات آئی تھی، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، اپنوں نے تکلیفیں دی تھی، آپ کو بھی اپنوں نے تکلیفیں دی ہیں، ان کو بھی اپنوں نے مارا تھا، ان کو بھی آپ کو بھی اپنوں نے مارا ہے، اس کو بھی اپنوں نے گھر سے نکالا تھا، آپ کو بھی اپنے گھر سے نکالیں گے۔ یہ ساری ایک مماثلت ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک گہرا تعلق اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ یوسف نازل کی کہ آپ کو بھی انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا اور اللہ آپ کو بادشاہت عطا فرمائے گا۔ یہ خوشخبریاں تھی اس سورت کے اندر۔ اور اس کے بعد بھائیو آخری بات سورہ رعد ہے، اس کے اندر 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں۔ رعد کا معنی ہے بادل، بادلوں کا گرجنا۔ اس کی آیت نمبر 31 سے اس کا یہ نام لیا گیا ہے۔ اور اس سے پچھلی سورت یوسف، اس کے اندر ایک قصے کے ذریعے، یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ایک دعوت دی گئی ہے، اپنے پیغمبر کو تسلی اور تھپکی بھی دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں آفاقی اور عقلی دلائل اللہ پاک نے مکہ والوں کو دیے ہیں۔ حق اور باطل کی تمیز اور پہچان کے لیے مثالیں بھی سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ حق والوں کی 10 مثالیں خصوصی طور پر بیان فرمائی جو کہ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہیں۔ اور پھر قوموں کے عروج اور زوال کا ایک ضابطہ سورہ رعد کے اندر بیان فرمایا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو قوم اپنے حالت کو تبدیل کرنے کے لیے خود نہ اٹھ کھڑی۔ آپ کی بھی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی
جب تک کہ آپ تبدیلی کے لیے آپ خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔